باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا سموئیل نبی کی کتاب اس کا 11 باب۔ داؤد کا گناہ۔ اور ایسا ہوا کہ سال کے اختتام پر بادشاہوں کے جنگی خروج کے وقت داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور تمام اسرائیل کو بھیجا، تو انہوں نے بنی عمون کو ہلاک کیا اور ربا کا محاصرہ کیا۔ لیکن داؤد یروشلم میں رہا۔ ایک شام کو ایسا ہوا کہ داؤد اپنے پلنگ سے اٹھا اور شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، تو چھت پر سے اس نے ایک عورت کو نہاتے دیکھا، اور وہ عورت بڑی خوبصورت تھی۔ تو داؤد نے آدمی بھیج کر اس عورت کی بابت دریافت کیا، تو اس سے کہا گیا کہ وہ بتشبہ بنیت الیعام اوریہ حتیٰ کی بیوی ہے۔ تو داؤد نے قاصد بھیج کر اسے منگوایا، لہذا وہ اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، اور جب وہ اپنی نجاست سے پاک ہوئی تو اپنے گھر چلی گئی۔ اور وہ عورت حاملہ ہوئی، تو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی اور کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اور داؤد نے یوآب کو کہلوا بھیجا کہ اوریہ حتیٰ کو میرے پاس بھیج دے۔ تو یوآب نے اوریہ کو داؤد کے پاس بھیجا۔ جب اوریہ آیا تو داؤد نے اس سے یوآب اور لوگوں کی خیریت پوچھی اور لڑائی کی خبر دریافت کی۔ پھر داؤد نے اوریہ سے کہا، اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو۔ تو اوریہ بادشاہ کے سامنے سے باہر نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے خوان نعمت بھیجا گیا۔ لیکن اوریہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر اپنے آقا کے سب خادموں کے ساتھ سو رہا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور داؤد کو خبر دی گئی کہ اوریہ اپنے گھر نہیں گیا۔ تو داؤد نے اوریہ سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ اوریہ نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا خیموں میں رہیں، اور یوآب میرا آقا اور میرے آقا بادشاہ کے خادم میدان میں پڑے ہوں، اور میں اپنے گھر کے اندر جاؤں اور کھاؤں اور پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ نہیں، تیری حیات اور تیری جان کی قسم میں یوں نہیں کروں گا۔ داؤد نے اوریہ سے کہا کہ آج کا دن ٹھہر، اور کل میں تجھے روانہ کروں گا۔ تو اوریہ وہ دن اور دوسرا دن بھی یروشلم میں رہا۔ پھر داؤد نے اسے بلایا، تو اس نے اس کے سامنے کھایا اور پیا، اور اس نے اسے مست کیا۔ اور شام کو وہ باہر نکلا تو اپنے آقا کے خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا اور اپنے گھر نہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو داؤد نے یوآب کو خط لکھا اور اوریہ کے ہاتھ بھیجا، اور اس خط میں لکھ کر کہا کہ جس جگہ پر سخت لڑائی ہو اوریہ کو وہاں رکھو، اور اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، تاکہ وہ زخمی ہو اور مر جائے۔ اور ایسا ہوا کہ یوآب نے شہر کے محاصرہ میں اوریہ کو وہاں مقرر کیا، جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر آدمی ہیں۔ تو شہر کے لوگ باہر نکلے اور یوآب کے ساتھ لڑے، تو داؤد کے خادموں میں سے بعض لوگ کام آئے۔ اوریہ حتیٰ بھی مارا گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیجا اور لڑائی کے متعلق سب باتوں کی داؤد کو خبر دی۔ اور یوآب نے قاصد کو حکم دے کر کہا کہ جب تو بادشاہ کے ساتھ لڑائی کے سارے احوال کی بات کر چکے، اور اگر بادشاہ کا غضب بھڑکے اور وہ کہے کہ تم لڑنے کے لیے دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ کیا تم نہ جانتے تھے کہ وہ جو شہر کی دیوار پر ہے مارتے ہیں؟ ابھی ملک بن یوریب
बोशत को किसने मारा? क्या दीवार पर से एक औरत ने चक्की का पाट उस पर ना फेंका और ताबस में उसे हलाक किया? पास तुम क्यों दीवार के नजदीक गए? तब तू कहना कि तेरा खादम और यह हत भी मारा गया। चनाचा कासद रवाना हुआ और आया और सब बातों की दाऊद को खबर दी जिनकी बाबत युआब ने उसे भेजा था। और कासद ने दाऊद से कहा, वो लोग हम पर गालब आए और वो हमारे तरफ मैदान में निकले और हम उनका ताकब करते हुए फाटक के मदाखल तक गए। तब दीवार पर से तीर अंदाजों ने तेरे खादमों पर तीर चलाए तो बादशाह के खादम मुंह में से चंद गए और तेरा खादम औरिया हत भी मारा गया। चनाचा दाऊद ने कासद से कहा, तू युआब से यूं कहना कि ये बात तुझे बेहौसला ना करे, क्योंकि तलवार कभी किसी को खा जाती है। शहर पर सख्त लड़ाई करो और उसे बर्बाद करो और तू उसे दिलेरी देना। और औरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर औरिया मार गया है तो उसने अपने शोहर के लिए मातम किया। जब उसके मातम के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने उसे हलाक बुलाकर अपने घर में रखा और वो उसकी बीवी बनी और उससे उसके लिए बेटा पैदा हुआ। और ये जो दाऊद ने किया खुदावंद की निगाह में बुरा था। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।